بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز کم از کم ایک تسبیح پڑھو، ایک تسبیح پڑھو عصر کی نماز کے بعد، آفٹر عصر پریئر جسٹ سے 70 ٹائمز۔ اور میں نے مجلس کا آغاز دعا سے کی۔ دعا ایصال ثواب ہے کہ جتنی آپ دعا کریں گے آپ کے مرحومین کے لیے اس کا فائدہ ہوگا۔ مقصد یہی ہے کہ جو ہمارے رشتہ دار، ہمارے والدین، ہمارے بھائی بہن چلے گئے، ان کے لیے ہم دعا مسلسل کرتے رہیں۔ یہ نہیں کہ چلے گئے رشتہ ٹوٹ گیا، رشتہ ٹوٹا نہیں بلکہ رشتہ اور مضبوط ہو گیا۔ لاسٹ مجلس میں، لاسٹ تھرسڈے میں نے کہا تھا کہ جنازے کی نماز میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس رشتے کو مضبوط رکھ خیر کے ذریعے، بالخیرہ۔ تو خیر یہی وہ دعا ہے کہ جو آپ مسلسل اپنے مرحومین کے لیے کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے پاس شب جمعہ کی نمازوں میں اور نارمل نمازوں میں، نارمل ڈیز میں بھی آپ کو حکم ہے کہ اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے نماز پڑھو۔ نماز مغفرت والدین، جس میں آپ 10 مرتبہ کہتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ پروردگار تم میرے والدین پر اور مومنین و مومنات پر ان کے حساب میں رحم کر۔ پھر نماز کے بعد 10 مرتبہ آپ کہتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ساری یہ دعائیں بتا رہا ہوں کہ جو ہم مرحومین کے لیے کرتے ہیں کہ پروردگار تو رحم کر میرے والدین کے اوپر جنہوں نے بچپنے میں میرے اوپر رحم کیا۔ آپ سوچو، ہر طرف یہی ہے کہ تم اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے رہو، والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ جتنا تم مغفرت کی دعا کرو گے اتنے ان کے درجات بلند ہوتے جائیں گے، اتنے ان کے حساب میں کمی ہوگی۔ اس لیے کہ اتنی لمبی زندگی ہے جو مرنے کے بعد کی ہے، جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں ایٹرنل لائف، ہمیشہ کی زندگی۔ اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے یہ ساری وہ دعائیں ہیں دوستو کہ جو ہم کو کرنا ہے اور مسلسل کرنا ہے۔ اگر ہم بھول جائیں گے تو ایک سٹیج ایسا آئے گا، خدا نہ خواستہ، اللہ اکبر خدا نہ خواستہ، اگر تم ماں باپ کو بھول گئے تو اللہ نے ماں باپ کو وہ اتھارٹی دی ہے، وہ اختیار دیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ تم کو آنکھ کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ علماء نہ لائے۔ ہم کو پتہ بھی نہیں، اگر تم بھول جاؤ گے ماں باپ کو، کچھ نہیں کرے ہوئے، if you don't do anything or if you don't send anything to them، صدقہ دیتے رہو، ان کے لیے دعا کرتے رہو، ان کے لیے نمازیں پڑھتے رہو، ان کے لیے خیرات کرتے رہو، ان کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس سے تمہارا رشتہ، تمہارا ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوتا جاتا، ان سے مضبوط ہوتا جاتا، اور ان کو پتہ چلتا رہتا کہ یہ میرے بیٹے نے بھیجا، یہ میری بیٹی نے بھیجا۔ یہ مجلس ایصال ثواب جو اہل بیت چینل کے پلیٹ فارم سے ہو رہی، وی آر ریئلی لکی کہ سارے وہ مومنین و مومنات کہ جنہوں نے اپنے مرحومین کے لیے ان مجالس میں اسپانسر کیا ہے، تو کم از کم ان کا ایک رشتہ تو بنا ہوا ہے، ان کے وہ تعلقات۔ دوستو، تمہاری ماں، تمہارا باپ ایک دن پہلے تک تمہارے ساتھ تھا، اب چلے گئے، تو اب صرف یہ نہیں کہ دفن کر کے آ گئے، تیجے کی مجلس کر لی، 10واں کر لیا، 40واں کر لیا، تھینک یو ویری مچ، پھر 3 مہینے 6 مہینے کی مجلس، پھر سال کی ختم۔ نہیں، 10 سال ہو، 20 سال ہو، 50 سال ہو، جب تک تم زندہ ہو، جب تک ہماری سانس باقی، ہم کو اپنے ماں باپ کے لیے تحفے بھیجتے رہنا ہے۔ اور یہ اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے کہ جب تم بھیجتے ہو کوئی چیز تو لینے والا لیتا ہے، ان کے درجات بلند ہوتے، ان کو راحت ملتی، ان کے اوپر رحمت آتی، تو وہ وہاں سے دعا دیتے تم کو، اور تمہاری ان کی دعا وہاں سے بھی اسی انداز سے لگے گی جیسے ماں باپ زندگی میں تم کو دعا دیتے تھے، اسی انداز سے جب مرنے کے بعد جب تم ان کے لیے خیرات کر رہے، صدقہ کر رہے،
ایون اگر ایک پینی بھی تم دے رہے تو دعا کرو کہ پروردگار اس کا ثواب تو میرے ماں باپ کو دے دے. اور یہ کنٹینیوس کرنا، یہ نہیں کہ ایک دفعہ کر کے پھر آپ ایک مہینے تک بھول گئے، کچھ نہیں کر رہے. جتنا ہو سکے روزانہ، اسی لیے کہا کہ روزانہ صبح اٹھ کے دعا کرو کہ اللہ give me chance to serve the community، اللہ مجھے موقع دے کہ میں تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کر سکوں، جو دنیا میں زندہ ہے ان کی بھی خدمت، جو مر گئے ان کی بھی خدمت. مرنے والوں کی خدمت کے لیے پیسے خرچ نہیں ہو رہے، مرنے والوں کی خدمت کے لیے آپ سورہ یاسین کا یہ ایک رکوع مثال کے طور پہ کوئی پڑھ رہا، ایک رکوع، روز ایک رکوع کم از کم پڑھو. ایک رکوع پڑھ کے بول رہے کہ پروردگار اس کا ثواب تو میرے ماں باپ کو دے دے. ہر آدمی سورہ یاسین پڑھتا، ہر آدمی سورہ ملک پڑھتا، ہر آدمی سورہ رحمان پڑھتا، ہر آدمی قرآن کی تلاوت کرنے کی کوشش کرتا. تو جو بھی کرو، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرو. ایون اگر تم صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم بول رہے تو یہ بھی تم ثواب کے لیے بھیج سکتے، ایصال ثواب کے لیے. یہ بھی تم اللہ کی بارگاہ میں بول سکتے کہ پروردگار محمد اور آل محمد کا واسطہ یہ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم جو میں نے کہا اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے. جیسے تم نے کہا اللہ کی بارگاہ سے رحمتوں کا نزول ہو گیا. وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ رحمتوں کو نازل کرتے ہوئے دیری نہیں کرتا، اور رحمتوں کو نازل کرتے ہوئے اللہ خوش ہوتا ہے. اور کہ جب بندہ اپنے والدین کے لیے کرے گا، مومنین کے لیے کرے گا، بھائی بہنوں کے لیے کرے گا، یہ اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے. ہماری کتنی بلائیں مصیبتیں اس عمل خیر سے دور ہوتی ہے. ہم کو نہیں معلوم کہ کتنی بیماریاں آنے والی ہیں، لیکن جب تم نے دوسروں کے لیے کیا ہے تو فوراً اس کے لیے جب پہنچتی ہے رحمت، وہ وہاں سے دعا کرتی ہے، اور جب دعا آتی ہے تو تمہارے سارے وہ پریشانیاں، ڈے ٹو ڈے لائف کے جو آبسٹیکلز ہیں وہ بھی دور ہوتے، اور ڈے ٹو ڈے لائف میں جو تمہاری پریشانیاں، رکاوٹیں ہیں وہ بھی تم سے دور ہو رہی جب تم دعا کر رہے کہ پروردگار ان کو ثواب دے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے. تم نے، میں یہ نہیں کہتا کہ ماں باپ پہ کوئی احسان کرتا، لیکن جو مرحومین کے لیے تم کر رہے اللہ اس کے احسان کو فوراً پلٹاتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کتنے واقعات ہیں کہ جب انسان دوسروں کے لیے کرتا ہے، وہ اتنا کریم ہے، اس کے کرم کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. آپ مثال دے رہا میں آپ کو، شہادت نامہ کفن میں رہتا ہے. ہر کفن میں ایک چھوٹا سا کپڑا ہوتا ہے کہ جو شہادت نامہ کی چھوٹی سی دعا ہے، اور وہ دعا رہتی ہے. تو وہ دعا کے اوپر، اس کپڑے کے اوپر سائن لیتے ہیں. غسل جب ہوتے رہتا ہے تو اس میں سائن لیتے. آپ پہلے بھی لے کے رکھ سکتے ہیں. کئی ایسے مومنین ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے شہادت نامے پہ 40 آدمی 50 آدمی کی سگنیچرز لے کے رکھ لیے. کیوں؟ یہ 40 آدمی جو شہادت نامے پہ سائن کر رہے، اس کا ثواب اتنا کہ اگر کسی کے کفن میں یہ شہادت نامہ 40 آدمی کا سائن کری، اس میں کیا ہے لکھا ہوا ہے؟ اس میں کوئی ایسی چیز لکھی ہوئی نہیں، صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ پروردگار یہ جو میت ہے ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ نیک تھا. 40 آدمی کی گواہی سے اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. دوستو ہم کو اندازے نہیں ہے، ہم تصور ہی نہیں کرتے. میں بول رہا آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے گناہ کتنے ہیں. ہم کو نہیں معلوم، وی ڈونٹ نو. اتنے گناہ، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ ہم کو معاف کر دے. ہمارے گناہوں کا ہم کو اندازہ نہیں ہے. دعائے کھمیل کے مولا کے جملوں کو سن کے سمجھو، امام علی علیہ السلام جو کائنات کا مالک ہے، جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر و نفاق ہے، مولا علی علیہ السلام، وہ علی کہ جو اللہ کا افضل ترین بندہ ہے، وہ علی جس کی محبت واجب ہے، وہ امام علی دعائے کمیل میں کہہ رہے اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا. پروردگار وہ گناہوں کو معاف کر دے جو تیری رحمت کے بیچ میں آ گئے. وہی امام علی علیہ السلام دعا میں یہ بھی کہہ رہے کہ اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے کہ جس کا مجھے علم نہیں ہے. دوستو کوئی غلط نہیں سمجھنا. مولا علی کے تعلق سے گناہ کا سوچنا گناہ ہے. I'm very clear in my message. امام علی کے تعلق سے گناہ کا سوچنا گناہ ہے. علی اس پاک اور پاکیزہ ہستی کا نام، آیت تطہیر کا حصار ہے مولا کے ساتھ. اور پاک اور پاکیزہ وہ علی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جا کے بول رہے کہ پروردگار
میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ امام علی اپنے لیے نہیں بول رہے، ہم کو یہ میسیج دے رہے، ہم کو یہ پیغام دے رہے کہ دیکھو میں علی جیسا بندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا کہ میرے وہ گناہ معاف کر دے، جبکہ تصور بھی نہیں ہے گناہ کا، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جب میں اس طرح اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تو تم کو کیا ہوا۔ مولا ہم کو یہ پیغام دے رہے، ہم تصور کر رہے، جو میں نے شہادت نامہ کا ذکر کیا وہ یہی تو ہے کہ ہم گواہی دے رہے، ہم کیا گواہی دے رہے کہ اللہ ہم سوائے نیکی کے کچھ نہیں جانتے۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآلہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ مولا ہم جانتے ہیں کہ ایک شخص ایسا ہے جو بڑا گناہگار ہے، اللہ مجھے معاف کر، وہ بڑا گناہگار ہے، لیکن ہم اس کی شہادت نامے پہ سائن کیسے کریں؟ ہم جانتے ہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، ہم جانتے ہیں کہ یہ روزے نہیں رکھتا تھا، یہ گناہگار انسان ہے، لیکن ہم جب لوگ آ کے شہادت نامہ دیتے ہیں ہم سائن کر دیتے ہیں، تو ہم جھوٹ نہیں بول رہے۔ تو مولا نے کہا یہ بتا تو کس کی گواہی دے رہا؟ تو اس نے کہا کہ ہم نمازوں کی گواہی۔ مولا نے کہا نہیں، روزوں کی کہا نہیں، حج کی کہا نہیں، کہا کس کی گواہی دے رہا تو کہا اس کے اعمال کی، تو کہا نہیں اعمال کی گواہی نہیں دے رہا، تو گواہی دے رہا ولایت امیر المومنین کی، کہ علی کی محبت اس کے دل میں ہے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ تو آپ سوچو مولا کی محبت کیا ہے، کہ مولا کی محبت سے صرف گواہی دے دینے سے سارے اس کے اعمال قبول ہو گئے، سارے اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ ولایت امیر المومنین وہ اس چیز کا نام ہے کہ علی کی محبت سے سارے وہ گناہ معاف ہو رہے۔ لیکن میں یہی تو کہہ رہا کہ ایصال ثواب کرو، ایصال ثواب کرو، گناہوں کی معافی مانگو، اس علی کا کردار، اس علی کی زندگی، وہ امام علی کے ارشادات، وہ میرے مولا کا کہنا کہ میرے پروردگار میرے گناہوں کو معاف کر دے، علی یہ کہہ کے ہم کو وہ تعلیم دے رہے کہ دیکھو میں علی جیسا بندہ ہو کے اس طرح اس سے معافی مانگتا ہوں۔ اسی لیے کہا کہ صبح شام ڈیلی ایوری ڈے، اہل بیت چینل کے پلیٹ فارم سے بول رہا، جو سن رہا مجھے پوری دنیا میں اس وقت، کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار افضل ترین عبادت ہے، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں، استغفار سے بڑی کوئی عبادت نہیں، کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں جا کے کہتے ہو کہ اللہ I'm sorry، روز کم از کم ایک تسبیح پڑھو، عصر کی نماز کے بعد آفٹر عصر prayer just say 70 times استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی، کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف، تمہاری زبان پہ ہمیشہ یہ رہنا کہ اللہ مجھے فارگیو کر دے، تو مجھے معاف کر دے۔ دوستو اور ایک بات بولو، جتنا تم معافی مانگو گے نا، جتنی دفعہ تم کہو گے اتنی دفعہ تمہارا غرور بھی ٹوٹے گا، تمہارا تکبر ٹوٹے گا۔ جب اس لیے کہ انسان اٹس ناٹ ایزی کہ آپ کسی سے معافی مانگے، آپ کا ایک ایگو ہے، آپ کا ایک سٹیٹس ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جا کے سارے سٹیٹس زیرو ہو جاتے ہیں۔ اس کی بارگاہ میں جا کے صرف وہی محبوب ترین بندہ ہوتا کہ جو اس کی بارگاہ میں جا کے سر کو جھکاتا اور کہتا کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ میرے مولا حسین کا جملہ ہے، میرے مولا حسین یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنے آپ کو غلام سمجھو اور اس کو آقا سمجھو۔